بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت و طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنے حاجات اور مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے مانگنے کو ہی اپنا مشغلہ بنائے، اور ایسے میں دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی صاحب جو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر بھی موجود ہیں، لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 180041922154 اور 9989974324. آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب جو ہماری رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. کل کا ہمارا ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی جو ہم جادو سحر کے بارے میں بات کر رہے تھے. کیا آخر یہ ہوتا کیا ہے اور اس چیز سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ جی، جادو وغیرہ کچھ شیطان اور جن وغیرہ کے سہارے سے کیا جاتا ہے. جو کرنے والے ہیں کچھ منتر پڑھتے ہیں، شیاطین اور جن کو ان اپنے قابو میں کرتے ہیں یا ان کی مدد سے دوسروں پہ جادو کرواتے ہیں. تو یہ جادو جیسا بھی ہوتا ہو بہرکیف، یہ اس سے جتنا ہے اس سے زیادہ افواہ ہے کہ جادو کیا ہے، جادو کیا گیا ہے. لوگوں میں وسوسے زیادہ ہیں، شبہات زیادہ ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہے ہیں کہ ان تمام شبہات کو آپ الگ رکھیں. بنیادی طور پہ ہمیں اپنی فکر کو درست کرنی چاہیے. وہ فکر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی مقصود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ موت و حیات اسی لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. زندگی آزمائش کا نام ہے. سب اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے تو آزمائش نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جیسا کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس میں شرائط ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتے ہیں. یہاں تک باؤنڈری ہوگی، یہاں کریں گے تو گول ہوگا، یہ ہوگا، ساری شرائط ہوں گے. اگر کوئی چاہے کہ بھائی کوئی کنڈیشنز نہ ہو، شرائط نہ ہو، پھر جیت بھی ہمیں ہو، میڈل بھی ہمیں ملے، کپ بھی ہمیں ملے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو کنڈیشنز ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، اس سے ٹکرائیں گے، اس کے بعد جیت ہوگی تو آپ کو انعام ملے گا. بالکل یہی فلسفہ زندگی کا ہے. آسان سے سمجھنے کے لیے عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں گی، ہمارے مرضی کے مطابق زندگی نہیں ہوگی. تو وہ جو پریشانیاں آئیں گی اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کے حل کی کوشش کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہوں گے. بالکل، بہت اچھا بیان کیا آپ نے مفتی صاحب. اور اسی سلسلے میں پہلے کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بامبے سے بول رہی ہوں. فرمائیے. جی میرے اوپر نا ایسے بہت قرضے ہو گئے گھر میں اور بہت پریشانی ہے، اس کے بعد ایک پریشانیاں آ رہی ہیں اور قرضے ہو گئے اور میرا کوئی سہارا کوئی ذریعہ بھی نہیں، میں بیوہ ہوں. جی مولانا صاحب چاہیے کہ میرے بھائی وغیرہ نا میرا میراث میں سے حق بھی نہیں دے رہی تھی. میرے بھائی کو ایسے اللہ توفیق دے دے کہ وہ خود بخود مجھے میرا حق دے دے. میں بہت کوشش کر رہی ہوں، بار بار ان کے پاس جاتی ہوں، مسئلے کے لیے بولتی ہوں کہ مجھے میرا حق دیجیے، لیکن انہیں جی بالکل اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے. وہ مجھے ٹال مٹول کر رہے ہیں. ضرور آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. فرمائیے. گردن کے درد کے لیے اور اپنا خود کا مکان کے لیے اور کڈنی اسٹون کے لیے تھوڑا وظیفہ بول دینا. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں؟ ہمیں یہ پوچھنا ہے جی کہ ہم علی گڑھ سے بول رہے ہیں، یہ پوچھنا ہے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے بچے کی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم.
جی چلیں جی مفتی صاحب، بامبے والی محترمہ کا مسئلہ، ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جی، قرضہ انہوں نے کہا ہے اور بھائیوں نے وراثت میں بھی ان کو حصہ نہیں دیا ہے، دونوں شکایتیں تھیں، دونوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایک وظیفہ عرض کریں گے، اس کو پابندی سے پڑھیں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو قرضہ وغیرہ کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے بھائی آپ کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بہن روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا رؤوف 100 مرتبہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد یا رؤوف، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یہ، 100 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یہ سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو کرم ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ جی، اور بنگلور سے محترمہ کا مسئلہ، گردن میں درد ہے، خود کا مکان اور کڈنی سٹون کے لیے۔ جی ان کے لیے عرض ہے کہ جہاں درد ہے ان کو، اس کے لیے وہ وہاں پر ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھیں، جہاں پر درد ہے، جیسے گردن پہ درد ہے انہوں نے بتایا، رکھ کے یا غنیجو پڑھیں، 7 مرتبہ یا غنیجو پڑھیں، اللہ چاہے تو شفا ہوگا۔ اور درد زیادہ ہو، کم نہ ہو رہا ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔ اور گھر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی مکان لینے کا غالباً ارادہ ہے، تو اس کے لیے بہن عرض ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا ملکو 90 بار پڑھنا ہے، 90 ٹائمز پڑھنا ہے، یہ 90 ٹائمز پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھیں، دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور کڈنی سٹون کا بھی مسئلہ تھا ان کا۔ اچھا، کڈنی سٹون کا بھی ان کا مسئلہ تھا، اس کے لیے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم روزانہ فجر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو کرم ہوگا اور وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے مرض وغیرہ سے متعلق کالر ہیں ان سے عرض کر دوں کہ آپ اپنا علاج بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد فائدہ ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ علاج چھوڑ دیں، صرف ذکر کریں، دعا کریں، یہ نہیں ہوتا، آپ علاج بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو صحت یابی ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، جھوٹی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی کو صحیح باور کرانے کے لیے، یعنی بتانے کے لیے کہ بھئی یہ کام ہم نے صحیح میں کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت میں جھوٹ ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بالکل گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا لی تو اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ان کا مسئلہ تھا محترمہ کا کہ اگر جھوٹی قسم انسان کھا لے تو کیا کیا جائے اس کے بعد؟ جی ہاں جی، وہ ایک ہے قسم کھا کر توڑنا، آپ نے وعدہ کیا کہ میں قسم سے فلاں کام کروں گا، پھر اس قسم کو توڑ دیا، اس کو کہتے ہیں قسم آپ نے کھائی اور وہ قسم توڑ دی۔ اللہ کے نام سے کسی نے قسم کھائی فلاں کام کروں گا، اس نے نہیں کیا، یہ قسم توڑنا ہوا، یہ الگ ہوا۔ جھوٹی قسم جو ہے آپ کسی کو یقین دلانے کے لیے کہیں کہ مثال کے طور پہ آپ 5 روپے کی چیز پر کہہ رہے ہیں کہ یہ 500 کی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جھوٹی قسم ہوئی۔ تو غالباً وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، تو جھوٹی قسم یہ بالکل گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، قرآن و سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے یہ حرام ہے، کسی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، جو ایسا کرے ان کو توبہ کرنا چاہیے، آئندہ احتیاط بھی کریں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم آسام سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، ہاں بھول جاتے ہیں۔ اچھی بات، آپ کا نام کیا ہوا بھائی؟ مائی نیم از مجم انصاری۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کو پچھلی بار مفتی صاحب نے بتایا تھا وظیفہ، کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے آپ سے کل بھی فون کیا تھا، رام گنج منڈی سے لائٹ چلی گئی جو میں بات سنی نہیں پائی. فرمائیں مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو، براہ راست آپ مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، فرمائیں. میرے نا گھر میں کوئی سے برکت نہیں ہے، مجھے چھوٹی سی کوئی ایسی دعا بتا دو جس کو میں چلتے پھرتے پڑھتی رہوں. اور میرا نواسا ہے، اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب رہتی ہے، چاہے جو بھی بیمار ہو جاتا ہے وہ. اور میرا شوہر بھی مجھے پیسے بالکل فکس پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد میرے دھیان ہی نہیں دیتے ہیں میرے اوپر. 2 بیویاں ہیں اور میں چھوٹی ہوں، میری طرف کوئی وہ نہیں ہے، نہ بچوں پہ نہ مجھ پہ. بس آتے ہیں بہانے بنا کے چلے جاتے ہیں. آپ کے لڑکے کو طبیعت نواسے کی جی طبیعت کیا ہوتی ہے آپ کے لڑکے کی؟ اس کی ہر کبھی خراب ہو جاتی ہے. ابھی بھی جانچ کروا کے لئی نا تو یعنی مطلب لیور میں تھوڑی پریشانی آئی ہے. اچھا 10 سال کا ہے جی. اچھا. اور وہ پیسے ویسے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں مجھے، اور آ کے چلے جاتے ہیں. اور کوئی میرے بچوں پہ، میری بیٹی پہ، ایک ہی لڑکی ہے، میرے کسی بات پہ دھیان نہیں دیتے ہیں میری وہ. اور کوئی بھی نہیں ہے میرا کمانے والا بھی، بس وہ دے کے جاتے ہیں، اسی پہ گزارا کرتی ہوں میں جیسے تیسے کر کے. بالکل میرے بچے. جی بالکل ہم آپ کا مسئلہ سمجھ گئے محترمہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور جی مفتی صاحب پہلے آپ ان کا جواب دے دیں گے؟ جی ہاں انشاءاللہ، جی ہاں دے دیں گے. جی فرمائیں. یہ بہن آپ کے لیے عرض ہے کہ جو آپ کے شوہر آپ سے بے رغبتی کر رہے ہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، کم دھیان دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ مسائل کئی ہیں تو وظیفے بھی آپ کو کئی ایک کرنے پڑیں گے. بڑے مختصر سے وظیفے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، پوری یقین کے ساتھ آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا رحیم و رحمان ہے. یا اولو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. آپ کے شوہر آپ کے طرف راغب ہوں گے، رغبت پیدا ہوگی، محبت ہوگی. فجر کے بعد یا اولو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد کسی بھی ایک وقت آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. اور آپ کے لڑکے کے لیے روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کر دیں. اس کے بھی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. روزانہ دم کریں، ہو سکے تو جو پانی وہ پیتے ہیں اس پر دم کریں، دن بھر وہی پانی پلائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی مجھ سے آسام سے شاید کالر سے بات نہیں ہو پا رہی. آسام سے بھائی کا مسئلہ ہے، پہلے بھی فون کیا انہوں نے، یادداشت کا مسئلہ ہے ان کا، اب یاد نہیں رہتا ہے. جی یادداشت کے لیے بھائی سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے بتائی نہیں آپ نے. بہرکیف نسیان سے ہوتا ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، النسیان من العصیان، یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان بھولنے لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسی چیز بری چیز دیکھنے سے بچیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی کوشش یہ کریں. اس کے بعد روزانہ صبح 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں. 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ، بڑی چھوٹی سی سورت ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں. اور جب بھی کوئی چیز پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں. اسی سلسلے میں پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسر بول رہے ہیں کانپور سے. جی فرمائیں. ہاں آپ یہ دعا ہم کو بتائیں کہ ہماری لڑکی ہے، 4 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے جی، تو اس کا رشتہ اچھا سوچ رہے ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے، اچھا لڑکا، اچھا گھر بار مل جائے. جی شادی کو صحیح کریں گے پر ہم کو رشتہ نہیں اچھا مل رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ہم بالکل سمجھ گئے آپ کا، بہت شکریہ. بس ہم کو یہ آپ کچھ دعا بتائیں کہ ہماری لڑکی کے لیے رشتہ اچھا. بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے. مفتی صاحب کچھ دیر کے لیے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آسام والے بھائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن ان کا ہم جواب دے دیں گے. لیکن پہلے یہ جو محترمہ ہے ان سے بھی ان کا بھی سوال ہم لے لیں گے. لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہیں، آپ براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں. ہلو سوال لے لیجیے. ہلو جی بولیے. سوال لے لیجیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی بولیے. ہلو جی ہاں بولیے. جی مفتی صاحب آ رہی ہے مفتی صاحب آپ کو بالکل سن رہے ہیں, آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے, مفتی صاحب بالکل آپ کو سن رہے ہیں. ہمارے والدہ کی آواز خشک ہو گئی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ اور کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی واہ. ہلو ہلو. ہلو جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں چنئی سے بات کر رہی ہوں. ہلو جی ہاں بولیے. میرا سوال ہے, میں جی ہاں بولیے. تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لیتی ہوں. کبھی کبھی 1 رکعت میں بھی ایسا لگتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہوں, ایسے گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی ہلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں ہم جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ میرے داماد نہ پی کے میری بیٹی کو بہت ظلم کرتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ دعا بتا دیں. اچھا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ابھی ہیں؟ جو گھر جی، بنا وعلیکم گھر السلام. اپنا خود کا لینے کے لیے بولے تھے نا, مولانا صاحب سے تھوڑا بات کروا دینا. بالکل مولانا صاحب آپ کو براہ راست سن رہے ہیں, آپ کی بات مولانا جی ہاں صاحب صحیح بولیے. ہو رہی. ہاں جی, ابھی جو وہ گھر اپنا خود جی کا بولیے. لینے کے لیے بولے تھے نا, وہ وظیفہ ہم نے نہیں لکھے وہ. اور جی انشاءاللہ میں ابھی دوبارہ بول دوں گا. ہاں جی, وہ اور اس کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک میں ہے. دوبارہ بول دیتا ہوں. آپ جی ایک اور کالر سے بات کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لینگویج عربی اردو نہیں آتا ہے تو انسان کو جی وہ دوسرے لینگویج میں وہ دعاؤں کا معنی جو رہتے ہیں وہ پڑھ کے اللہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میرا کہنے کا جی مطلب ہے ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جواب دے دیں گے. اور کوئی مسئلہ؟ جی وہی ہے. ٹھیک ہے چلیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. ہلو جی. السلام علیکم سر, ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں بولیے. میرا پرابلم تھا یہ کہ میرا بھائی ہے چھوٹا والا, مطلب بیڈ پہ ہے, اور مطلب ڈاکٹر لوگ کو دکھاتے ہیں تو مطلب کوئی مطلب یہ نہیں ہے, فرق نہیں پڑ رہا ہے, اور دعا بتائیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. کیا ہوا ان کو؟ مطلب بیڈ پہ ہے اور ان ہڈیوں میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے چل نہیں پاتا ہے وہ. اچھا جی انشاءاللہ ہم عرض کر دیں گے. ابھی سنیے آپ. ایک اور ہے سر, مطلب وہ بھی بتا دیجیے. جی بولیے. مطلب میرے جو انکل ہے نا, ان کو باہر جانے کے لیے ہوتا نہیں ہے. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, مطلب میڈیکل کرنا پڑتا ہے, تو میڈیکل میں بار بار انفٹ ہو جا رہے ہیں. جی تو ایسا ہو جائے کہ فٹ ہو جائے اور ان کو مطلب نوکری مل جائے. دعا بتائیے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, پہلے جو مسئلہ بنگلور کا تھا, ان کے ذاتی مکان کا وظیفہ وہ سن نہیں پائی تھی, ان کا بتا دیں کیا وظیفہ ہے. جی بہن ابھی ہم نے عرض کیا تھا, وہ یہ وظیفہ یہ ہے 90 مرتبہ 90 ٹائمز یا ملکو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد.
روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا ملکو 90 ٹائمز پڑھنا ہے، 90 ٹائمز پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں. اس کے بعد دعا کریں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی مراد پوری ہوگی. اس کے علاوہ سہارنپور سے محترمہ کی لڑکی کا رشتے کے لیے جی، ان کے رشتے کے لیے عرض ہے کہ وہ روزانہ فجر کے بعد 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ مل جائے گا. ساتھ ہی ایک بھی گزارش ہے کہ بہت زیادہ آپ خواب و خیال میں نہ رہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو، کوئی ذرا برابر بھی کمی نہ ہو. تو ایسا رشتہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جس میں کوئی کمی نہ ہو، کسی اعتبار سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو. تو آپ کوشش یہ کریں کہ میکزیمم چیزیں جو ہیں وہ اگر مناسب ہیں تو آپ رشتہ کر لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور والدہ کی آواز کے لیے جی، ان کے لیے عرض ہے کہ وہ یا ماجدو جب بھی پانی پیا کریں 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کر کے پی لیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ان کے گلے کا مسئلہ، آواز کا مسئلہ درست ہو جائے گا. اور تہجد کی نماز میں اگر رکعت بھول جائیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، تو دیکھیے انسان ہے بھول جاتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہی کرنا ہے. بڑی آسانی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا ذہن کتنے پہ مطمئن ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک رکعت پہ آپ مطمئن ہو رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت ہو گئی ہیں. آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میری 2 رکعت ہوئی ہیں، تو وہی 2 رکعت شریعت کی نظر میں مانی جائیں گی. اور 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں آپ نے. دل جس پہ مطمئن ہو جائے فیصلہ اس پہ ہوگا. آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے تو ایک اور رکعت پڑھ لیں. اگر اس سے پہلے آپ نے قاعدہ کیا ہے تو قاعدہ آخرے میں سجدے سہو کرنا پڑے گا. اور ان کے داماد ان کی بیٹی کو پریشان کرتے ہیں. اور آپ کے داماد کے متعلق سے بھی آپ نے کہا کہ داماد پریشان کرتے ہیں، تو آپ کی بیٹی کو کہیں کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں. اور شوہر کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو محبت پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہوگی. اور دوسری زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف بھیجی گئی ہیں، اور آپ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں جس زبان میں کریں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھنے والا ہے. آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں. دعا دل کی پکار کا نام ہے. جس زبان میں آپ پکاریں وہ رب سننے والا ہے. اور مہاراشٹر سے بہن کا مسئلہ ہے کہ ان کا بھائی بیمار ہے. جی بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہے، تو آپ جو علاج کروا رہے ہیں وہ علاج جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر کے بعد اور شام میں عصر کے بعد یہ 2 وقت متعین کر لیں. 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا قادرو پڑھ کر دم کر دیا کریں. صبح اور عصر کے بعد یا قادرو 41 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. پانی وغیرہ پہ دم کریں، ان پہ بھی دم کریں، پھونکیں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہتری ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کے انکل ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ انفٹ ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ کچھ حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی دھوکہ دے کے، چکمہ دے کے جانا یہ شریعت کی نظر میں بھی مناسب نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسے اسباب بنائیں، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، بہتر سے بہتر روزگار ہو. تو اس بہتر روزگار کے لیے ہم انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اثرات دیکھیں گے. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب لکھ لیں. یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے. مشکل سے 5-7 منٹ لگیں گے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں اس کا اثر ظاہر ہوگا انشاءاللہ.
ضرور مفتی صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر مل جائے گا. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.